اب اس کے اندر جو یہ جو دروازہ کھلا، یہ جو ڈائمینشن کھلا پیری مریدی کا، اب ایز اے ویور یا ایز اے لسنر یا ایز این ایکٹیو پارٹیسپینٹ آف دس قرآن پوڈ کاسٹ، میں کیا کروں؟ کیا مجھے ان چکروں میں پڑنا چاہیے کہ وہ کون انسان ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل کیا ہے آج کے دور میں؟ کیا ان لوگوں کے پیچھے میں پھروں، یا میں اپنے خود کے تزکیہ نفس کی جو ہے فکر کروں؟ ہر اچھا کام عبادت ہے. ہر وہ کام جو اچھی نیت سے کیا جائے، اچھائی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے. اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا، حلال رزق کمانا عبادت ہے. بے شک بچوں کی اچھی پرورش کرنا عبادت ہے. ہر اچھا کام کرنا عبادت ہے. خالی روزہ نماز حج زکات عبادت نہیں ہے. اور یہ بھی بڑا ایزی ہے کہ لوگ بول کے بچ جاتے ہیں کہ ارے بھائی مسجد میں جا تو رہے ہیں، خطبہ سن تو رہے ہیں، بٹ اٹ از ان عربک، ہماری لینگویج ہی نہیں ہے عربک. تو از اٹ اباؤٹ لینگویج پریفرنس اور از اٹ اباؤٹ پرائیورٹیز؟ مجھے پتا آپ کدھر جا رہے ہیں. عماد بھائی موضوع نہیں ہے یہ، لیکن آپ ادھر لے کے جا رہے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو. ایون شیطان بھی اللہ کے حکم سے ہے. اگر اللہ اجازت نہیں دیتے تو شیطان یہ سب کاروائیاں نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ مجھ کو اجازت دے دیں، میں ذرا یہ اپنی کاروائیاں کروں گا. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ٹرائی کر کے دیکھ لو تم. اگر اللہ کہتے نہیں تو اس کی ہمت نہیں تھی، وہ کر نہیں سکتے تھے. آج کی جو آیتیں ہماری ہے، اٹ از بیسیکلی اباؤٹ دی 3 ایونٹس آف موسیٰ اینڈ خضر جو ان کے ساتھ میں ہوئے تھے. ہم صلات کو جو ہے وہ کنیکشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو نماز یا دعا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دعا بھی کیا ہے؟ دعا بھی کنیکشن ہے. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی آپ اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں ہے تو دعا کیسے مانگیں گے بھائی؟ دعا بھی آپ جب ہی مانگیں گے نا جب آپ کو کوئی سامنے دیکھ رہا ہے. کوئی آپ مطلب خلا میں تو دعا نہیں مانگ رہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یو آر کنیکٹڈ ٹو ہم جب آپ دعا مانگ رہے ہیں نا. تو تھوڑا میں ہارون بھائی سے یہ جو ہے جاننا چاہوں گا. ہارون بھائی ایک تو یہ کہ یہاں پہ کلیریفیکیشن نہیں ملا کہ خضر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے یا نہیں. کہ صوفی یا صوفیاء جو ہیں وہ اللہ کے وہ مقرب یا قریب بندے ہیں جو اللہ سے بہت قریب ہیں، اور وہ اسی طرح سے ہیں جیسے حضرت خضر ہیں یا خضر تھے، جو کہ انبیاء میں سے نہیں تھے، بٹ وہ اللہ سے اتنے قریب تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا کے کام چلا رہے. ایک کنڈیشن لگا رہے ہیں اب یہاں پہ حضرت خضر، اوپر ایک کنڈیشن لگائی تھی موسیٰ نے کہا تھا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، پیروی کرنا چاہتا ہوں، فوٹ سٹیپ فالو کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پیچھے آنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے وہ علم اور رشد، ہدایت والی باتیں سکھائیں گے، سمجھائیں گے جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، بھائیو، بہنوں، بزرگوں، آپ سب کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام. امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. آپ کو ویلکم ہے قرآن پوڈ کاسٹ میں. خوش آمدید ٹو قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں، قرآن کی باتیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کا ایک سلسلہ قرآن کے تھرو، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں. اور ہم اس وقت جو ہے سلسلہ ہمارا جاری ہے سورہ کہف کا، جس میں ہم تفسیر اور اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل پہ بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی. سورہ کہف ایک ایسی سورہ ہے جو کہ ہر مسلمان اس کی اہمیت سے واقف ہے، اور تقریباً ہم اس کو ہر جمعے کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. تو ہم تقریباً آ گئے ہیں آئی تھنک آیت نمبر 63 تک سورہ کہف کی. تو آیت نمبر 63 سے آگے ہم اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عماد، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ہر دل عزیز اور استاد محترم ہیں ہمارے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے ان کے کام کی وجہ سے اور ان کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ. تو عماد بھائی آپ اس کو ابتدا کیجیے گا پلیز. بسم اللہ. شور، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی فار دی انٹروڈکشن. انشاءاللہ ہماری جو آیت ہے ہارون بھائی تھوڑا مسٹیک ہوا اس میں، 63 نہیں، وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام آیت 69. جی، تو میں آیت ترجمہ کرتا ہوں. اور عزیز ساتھیوں سے یہ ایک چیز میں بتا دوں کہ آج کی جو آیتیں ہماری ہے، اٹ از بیسیکلی اباؤٹ دی 3 ایونٹس آف موسیٰ اینڈ خضر جو ان کے ساتھ میں ہوئے تھے. یہ واقعہ ہم نے سینکڑوں مرتبہ جو ہے سنا ہے، پڑھا ہے، تو ہم بھی اس کو روایتی طور پہ واقعے کو تو لے لیں گے، لیکن ہمارا آج کی گفتگو کا جو ہے ٹاپک کچھ اور رہے گا جو بڑا انٹرسٹنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور میں ہماری یوٹیوب کی آڈینس سے کہہ دوں کہ اگر آپ نئے ہیں چینل پہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس کے تھرو بتائیں کہ آپ کو یہ پروگرامز کیسے جو ہے لگ رہے ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 69. قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. اب یہ جو جملہ ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے جملہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر سے. جواب کے طور پر حضرت خضر نے ان سے کہا تھا کہ آپ
उन चीजों का इहाता नहीं कर सकते जो चीजें आप जो है देखने वाले हैं इस सफर में, तो आप वो बर्दाश्त नहीं रख सकते, आप वो सब्र जो है नहीं बता सकते, लिहाजा आप सफर ही ना करें। तो अब उसके जवाब में हजरत मूसा कहते हैं सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला आसी लका अमरा। मूसा ने कहा इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। ऊपर से आयतें जितनी कनेक्ट होते हुए आ रही है, न सिर्फ ऊपर से बल्कि सूरह कहफ की जितनी आयतें आ रही है, उसके अंदर वहदानियत की झलक झलक और झलक हमको जो है नजर आ रही है, तौहीद की। यहाँ पे जो है मूसा कहते हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूंगा। फिर आयत नंबर 70 में खिजर कहते हैं कौला फ़इन इत्तबअतनी फला तसअलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। तो चलो अच्छा है, अगर आप ये कह ही रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं, आप इरादा कर ही लिए हैं और जो है सब्र भी करने का जो है आपने वादा कर लिया है, तो जब तक मैं खुद ही आपसे किसी बात का तज़किरा शुरू न करूं, आप मुझसे किसी भी चीज के बारे में सवाल न करें। एक कंडीशन लगा रहे हैं अब यहाँ पे हजरत खिजर। ऊपर एक कंडीशन लगाई थी मूसा ने कहा था अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुशदा, मैं आपके साथ सफर करना चाहता हूँ, मैं आपकी इत्तबा करना चाहता हूँ, पैरवी करना चाहता हूँ, फुट स्टेप्स फॉलो करना चाहता हूँ, आपके पीछे आना चाहता हूँ इस बात पर कि आप मुझे वो इल्म और रुश्द, हिदायत वाली बातें सिखाएंगे, समझाएंगे जो अल्लाह ने आपको सिखाई है। अब यहाँ पे खिजर कह रहे हैं मेरी भी एक कंडीशन है कि अगर आप जो है खामोश रहेंगे और कोई बात अपने से शुरू नहीं करेंगे जब तक मैं ना कहूँ कोई चीज, तो फिर जो है आप मेरे साथ सफर कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फन तलका, आयत नंबर 71। फन तलका, अब वो दोनों जो है निकल पड़े। हत्ता इदा रकिबा फिस सफीनति खरक़हा क़ाल अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'त शैअन इम्रा। चुनांचे दोनों रवाना हो गए, यहां तक के जब दोनों एक कश्ती में सवार हुए तो उन साहब ने कश्ती में छेद कर दिया। ठीक है, नाम अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा, हदीस से हमको नाम मिला है खिजर का। बताया जा रहा है कि अब दोनों जो है कश्ती में सवार हो गए। अब सवार होने के बाद खिजर ने छेद कर दिया कश्ती में। मूसा बोले अरे क्या आपने इसमें छेद कर दिया ताकि सारे कश्ती वालों को डुबा डाले? ये तो आपने बड़ा खौफनाक काम किया। 72 क़ाल अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मइय सबरा। खिज़र ने कहा क्या मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकेंगे? तो आयत नंबर 72 तक मैंने मुख्तसर सा जो है इसका तर्जुमा जो है बताया है। जैसा कि मैंने कहा कि वाकयात की तह में हम अभी नहीं जा रहे हैं, हमारा पर्पस, हमारा टॉपिक कुछ और है। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें इस वाकये में या इन आयतों में, तो जरूर जो है आप ऐड करिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेशक कि इल्म अल्लाह की तरफ से है और वही उसमें इजाफ़ा करने वाला है। और ये अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा कर, क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उस काम को करने के लिए हमारे पास ताकत नहीं है, ना ही हमारे पास इल्म है। और तू ही ताकत देने वाला है और ए मेरे रब तू ही हमें इल्म देने वाला है कि हम इस काम को सही से अंजाम दे सकें इंशाअल्लाह, आमीन। तो यहाँ पे जब उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ना, हज़रत खिज़र ने, कि भाई तुम सब्र नहीं कर पाओगे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? काला सतजदुनी, कि तुम अनकरीब मुझको पाओगे क्या? सब्र करने वाला, या तुम मुझको पाओगे ऐसा शख्स जो कि तुम्हारे साथ चलेगा या तुम्हारी बातों के ऊपर सवाल नहीं करेगा। और साथ में उन्होंने इस लफ्ज़ का इजाफा किया इंशाअल्लाह। हमने ऊपर वाले किस्से में देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि अगर आप कोई काम करने लगें तो आपको ये कहना चाहिए कि इंशाअल्लाह, और आपको ये भी कहना चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये दो तीन चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऊपर किस्सों में हमें बताई हैं। ठीक है, उसमें से एक चीज़ इंशाअल्लाह भी है। तो यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, उन्होंने कहा इंशाअल्लाह, और उन्होंने कहा कि साबिरुन, कि तुम मुझको पाओगे सब्र करने वाला और मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूँगा। अब ये उनका इरादा है, ये उनकी नीयत है, और उन्होंने इसमें अल्लाह को भी शामिल किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से मैं ऐसा करूँगा। अच्छा, अब जो सवाल है ना वो ये है कि आगे हम जाके देखेंगे कि उसका
اس میں ہو کیا رہا ہے، لیکن یہاں پہ وہ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی مدد سے ایسا کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ذرا آگے جاتے ہیں ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو ساتھ چلنے والے ہیں تو اس پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ ہوں، میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کر دوں. ذکر. ہوں، اور وہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت خضر، یعنی کہ جن کے ساتھ وہ چل رہے ہیں، جن کے پاس وہ آئے ہیں علم لینے کے لیے. ٹھیک ہے، ہوں، یعنی کہ اب یہ ایک کنڈیشن طے ہو گئی دونوں کے درمیان میں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ سوال نہیں کریں گے، انہوں نے کہا کہ میں سوال نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس کوشچن ہوگا اور آپ کے لیے مشکل ہوگا اس چیز کو برداشت کرنا، لیکن آپ مجھے میرے سے اس وقت تک سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود نہ بتاؤں یا میں اس چیز کا خود سے جواب نہ دوں. تو یہ ایک چیز دونوں کے درمیان ایک طرح سے ایک کنڈیشن کے طور پہ طے ہو گئی کہ اچھا بھائی یہ ہمارا ورکنگ ریلیشن ہے اور ہم نے اس طرح سے اب آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کہاں پر؟ یہاں تک کہ حتیٰ اذا رکبا، کہ وہ دونوں جو ہے نا ایک کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں. فی سفینۃ ہی خرقہا، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو پھاڑ دیا، اس میں سوراخ کر دیا، اس میں ایک جو ہے نا جگہ نشان ڈال دیا ایسا کہ جس سے اس میں پانی بھرنے لگا یا اس میں ڈیفیکٹ آ گیا. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے ان سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اچھی والی کشتی ہے، ہم اس میں بیٹھے ہیں، ہم اس میں جا رہے ہیں، آپ نے اس کے اندر سوراخ کر دیا اور اس طرح سے تو یہ ڈوب جائے گی اور یہ بڑی ہی جو ہے نا خطرناک بات ہے اور یہ بہت ہی جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ان کے حساب سے کہ مطلب ایک چلتی ہوئی صحیح چیز کو آپ نے خراب کر دیا تو یہ غلط بات ہے. تو مطلب اب اس کے اوپر وہ پھر ایک ڈائلاگ اب جو دوسرا ہے یعنی کہ حضرت خضر والا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت خضر ان سے کہہ رہے ہیں قال علم اقل. پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالا، یعنی کہ حضرت خضر نے کہا، کیا کہا؟ علم، کیا میں نے اقل نہیں کہا، کیا میں نے کہا نہیں تھا تم کو، انک لن، کہ تو ہرگز نہیں، تستطیع، صبر کرنے والا، کہ تو یا استطاعت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا، ما یا صبرا، یعنی کہ صبر کی، یعنی کہ تیرے پاس صبر کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تم صبر نہیں کر سکتے ہو. تم جو ہے ان ادر ورڈز وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ، یہ ان دونوں کے درمیان ڈائلاگ ہو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ ڈائلاگ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، جو دو اللہ کے بندوں کے درمیان ہو رہا ہے. ایک حضرت موسیٰ ہیں اور دوسرے کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں مینشن نہیں کیا، لیکن ہم نے احادیث کی روشنی میں اور دوسرے روایات کی روشنی میں اخذ کیا ہے کہ وہ حضرت خضر ہیں. اور اس بات پہ چونکہ تمام علماء کا اتفاق ہے ایک طرح سے، تو اس پہ کوئی بحث نہیں ہے. تو یہ حضرت خضر جو ہیں یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم صبر کرنے والے نہیں ہو، تمہارے پاس جو ہے نا وہ صلاحیت نہیں ہے کہ تم صبر کر سکو. تو تم نے میری بات پہ صبر نہیں کیا نا، آخر کار تم نے پوچھ ہی لیا نا میرے سے سوال. اب یہ ان دونوں کے درمیان بات چیت چل رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. پھر حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے، قال لا تؤاخذنی، ٹھیک ہے نا، آپ مجھے جو ہے نا اس چیز پہ میرا مواخذہ نہ کیجئے، مجھے مت پکڑیے، مجھے مت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ایگزامینیشن میں بٹھائیے، بلکہ کیا ہے کہ وہ میں جو ہے نا بھول گیا تھا، میں جو ہے نا اپنی بات کو بھول گیا تھا کہ میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں. اور میرے جو ہے آپ جو کام ہے میرا اس کے اندر مطلب یعنی کہ میرا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ لرن کرنے کا. وہ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آئے ہیں سیکھنے کے لیے، اس کام کو میرے اوپر جو ہے نا تنگ مت کریں، یعنی کہ اس کے اوپر آپ مجھے جو ہے نا مشکل میری جو ہے نا وہ نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کرنے کا اور میں اپنی بات سے ہٹ گیا. تو وہ ٹیکنیکلی ان سے کہہ رہے ہیں آئی ایم سوری، آئندہ نہیں کروں گا بیسیکلی. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ون بائی ون ساری چیزیں بتاتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا تو اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں تک کہ وہ کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی چل پڑی، اور کشتی جب چل کے دوسری جگہ پہ پہنچتی ہے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں اپنے اس کا جس کا ذکر آگے آئے گا تو پھر وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے گائیڈ کیا تھا. لیکن یہ جو سوال اور جواب چل رہا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لرن کرنے والی، کہ جب آپ کسی سے لرن کر رہے ہوں تو آپ کو کس طرح سے سوال کرنا ہے اور کس طرح سے جواب دینا ہے. اور اوپر سے نیچے تک جو بات آ رہی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے صبر کی. اس سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہاں پہ قصہ بتایا، جو بات بتائی ہے وہ کیا ہے؟ صبر صبر صبر. اگر آپ کو کوئی چیز لرن کرنی ہے تو لرن کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے صبر. جی مات بھائی.
جی جی ہارون بھائی، اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہارون بھائی، واقعے کو جلدی ہم کوئکلی فنش کر لیں گے تاکہ اہم جو ٹاپکس ہیں ہمارے اس کو جو ہے ہم کور کر سکیں۔ آیت نمبر 74 جو ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جس میں دوسرا ایونٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔ اب ایک اور واقعہ پیش آ رہا ہے اور پھر سے موسیٰ جو ہے سوال کر بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے تو ان صاحب نے اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ بول اٹھے، ارے کیا آپ نے ایک پاکیزہ جان کو ہلاک کر دیا جبکہ اس نے کسی کی جان نہیں لی جس کا بدلہ اس سے لیا جائے؟ یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ ٹھیک ہے، اب پھر 75 میں خضر کہتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ جو ہے صبر نہیں رکھ پاتا؟ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اب موسیٰ جو ہے ان سے کہتے ہیں، موسیٰ بولے اگر اب میں آپ سے کوئی بات پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے، یعنی ایک غلطی ہو گئی آپ نے معاف کیا، اب یہاں پہ میرے سے دوسری غلطی ہو گئی، پلیز اس کو بھی آپ چھوڑ دو۔ اب جب تیسری اگر غلطی میں کر بیٹھوں تو ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، آپ جو ہے مجھ کو چھوڑ دینا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ 77 فانطلقا، تھرڈ ایونٹ، پھر سے دونوں جو ہے نکل پڑے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوهما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقام قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا۔ چنانچہ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو اس کے باشندوں نے کھانا جو ہے مانگا، باشندوں سے ان لوگوں نے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے ان کی مہمان نوازی کی، ٹھیک ہے، مہمان دیا۔ پھر انہیں وہاں ایک دیوار ملی، وہ جو گرا ہی چاہتی تھی، یعنی جو گرنے ہی والی تھی، ان صاحب نے اسے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام پر کچھ اجرت لے لیتے۔ نمبر 1، ہم یہ بستی میں آئے، تھک ہار کے آئے، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، ان لوگوں نے کھانا نہیں دیا۔ نمبر 2، ایک دیوار کو آپ دیکھ رہے ہیں جو گرنے والی ہے، آپ نے اپنا وقت لگایا، آپ اپنی طاقت لگائے اور پھر اس دیوار کو جو ہے صحیح کر دیا۔ اب یہ محنت جو کریں، ایک اگر وہ کھانا کھلا دیتے اور ہم محنت کرتے تو برابر برابر ہو جاتا۔ ایک تو یہ کہ ان لوگوں نے کھانا کھلایا نہیں، دوسرا ہم ان کے اوپر یہ احسان کر رہے ہیں دیوار چڑھا کے، تو کچھ اجرت لے لیتے آپ ان سے۔ اب اس کے اوپر ریسپانس کیا خضر نے، قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب خضر نے کہا لیجئے، میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا۔ یہ آپ کا تھرڈ سٹرائک تھا، پہلا سٹرائک چھوڑ دیا گیا، دوسرا سٹرائک آپ نے کہا کہ میں اب نہیں پوچھوں گا، پوچھا تو الگ کر دینا، اب پوچھ بیٹھے آپ، تو اب یہ ہماری جدائی کا وقت آ گیا۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا مقصد بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ یہاں پہ تھوڑا میں ہولڈ کر رہا ہوں ہارون بھائی، آپ کو کچھ ایڈ اپ کرنا ہے تو آپ 78 تک ایڈ کر سکتے ہیں کچھ۔ جی مات بھائی، اچھا تو بس اس کے بعد دوسرا قصہ ہے۔ اچھا، یہ جو قصے ہم دیکھ رہے ہیں نا، ان میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے 5 منٹ میں ہم یہ سب پڑھ رہے ہیں تو یا 10 منٹ میں، تو یہ سب ایسے کچھ 10 منٹ کے اندر ہو گئے ہوں گے۔ ڈیفینیٹلی اس میں ایک عرصہ لگا ہوگا، ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد دوسرا قصہ آیا ہو، 2 مہینے کے بعد آیا ہو، یا 1 سال کے بعد آیا ہو۔ اس میں ہمارے پاس ٹائم کی کوئی چیز، کوئی قید ایسی یا کوئی لمٹ موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر کر کے ایک سبق کے طور پہ بتائے ہیں، آیات کے طور پہ بتائے ہیں، نشانیوں کے طور پہ بتائے ہیں، تو ہمیں اس میں سے سبق لینا ہے۔ کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ یہ وہاں سے نکلے تو وہاں گئے، تو وہاں سے ہو سکتا ہے درمیان میں کوئی اور 10 جگہ بھی گئے ہوں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مناسب سمجھا بتانا ہمیں، وہ بتایا ہے۔ تو کشتی تک آئے، یہ کشتی میں آپ نے سوراخ کیا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، خراب کر دیا کام، کشتی خراب ہوئی، ڈوب جائے گی۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ بھئی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تو تم مجھ سے بار بار سوال کر رہے ہو، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بالکل میں بھول گیا تھا، معذرت چاہتا ہوں، اگین دوبارہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا اور آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو ہے نا اس کے قال ان سألتک عن شیء،
میں کسی چیز سے اب آپ کا جو ہے نا میں سوال جو ہے نا قالا کہا اگر میں سوال کروں تجھ سے تو کسی چیز کا تو اس کے بعد تو نہ ساتھ رہنا میرے، فلا تو صاحبنی، تو میرے ساتھ مت رہنا، تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھنا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دفعہ ان کے ساتھ ان سے سوری کر لی۔ پھر وہ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایک بستی میں جاتے ہیں، ایک گاؤں میں جاتے ہیں جہاں پہ اب ان کو بھوک لگ رہی ہے، اور بھوک لگنے کے بعد وہ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ مسافر ہیں یا جو بھی ہیں، ہمیں تھوڑا سا کچھ کھانا وغیرہ دے دیجئے۔ گاؤں کے لوگ منع کر دیتے ہیں۔ تو اس سارے قصے میں وہ گاؤں سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ان کو دکھتا ہے کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے، تو حضرت خضر جو اور ان کو مل کے کہتے ہیں کہ چلیے آئیے اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں، دیوار دوبارہ کھڑی کر دیتے ہیں وہ۔ تو اس پہ حضرت موسیٰ پھر ان سے سوال کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان بستی والوں سے کھانا پانی مانگا، انہوں نے نہیں دیا، اس کے باوجود آپ نے جو ہے ان کی دیوار کھڑی کر دی، اور اگر دیوار کھڑی کرنی ہی تھی تو کچھ پیسے لے لیتے جس سے ہم پھر کچھ کھانا وانا خرید لیتے۔ تو یہ سارا پورے جو تینوں قصے ہیں اس میں جو تینوں چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ دیکھیے آپ کے صبر کی بات ہو رہی ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر نے یا وہ بھی جو بھی صاحب ہیں وہ جس پہ قرآن میں نے ان کا نام نہیں لیا، انہوں نے کیا کہا؟ فراق بینی و بینک، تیرے اور میرے درمیان اب ایک جدائی کا وقت آ گیا ہے، مطلب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ جس وقت اب میں اور تم الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن سأنبئک، میں تجھے نبا یعنی خبر دیتا ہوں، دوں گا، میں تجھے بتا دوں گا۔ سین لگا دیا ساتھ میں، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا فیوچر کا معنی دیتا ہے۔ تو میں تجھ کو خبر بتا دیتا ہوں کس چیز کی تعویلی، یعنی کہ جو اس کی حقیقت ہے یا جو اس کی ریزننگ ہے یا اس کی جو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ ہے اس چیز کے ساتھ، ان کاموں کے ساتھ جو ہم نے کیے، کہ جو کام ہم نے کیے ہیں ان کی وجہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور یہ کہ مجھے پتا تھا کہ تو ان چیزوں کے اوپر صبر نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اب یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد میں جو ہے نا ہم ابھی آخری والی جو آیت ہے اس میں ان کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو دیکھیں گے آپ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا نبی تھا خضر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارا رسول تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کی کہ وہ ہمارا بندہ تھا۔ اس کے پاس جو کچھ تھا، جیسا تھا، جو علم تھا، وہ ہماری طرف سے تھا، ہماری طرف سے تھا، ہماری طرف سے تھا۔ لیکن نبی کے بارے میں بات نہیں کی انہوں نے کہ وہ ہمارا نبی تھا، یہ ہمارا رسول تھا، یا ہمارا جو ہے وہ ایسا آدمی بندہ بھیجا ہوا تھا جو لوگوں کو کیا کہتے ہیں اپنے دعوت دے رہا تھا۔ تو اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ہماری ایک شاخ ہے اسلام کی جس کو ہم صوفیزم بھی کہتے ہیں۔ صوفیزم سے مراد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک طبقہ ہے جو صوفی کو اردو میں کیا کہیں گے، پیر مرید یا جو ہے نا سینٹ۔ صوفی اردو کا لفظ ہے ویسے تو، لیکن اس کے مطلب اس کی بنیاد اور اس کی بنیاد میں اس کی تعویل ان حالات سے دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ آپ مطلب کوئی بھی اچھا کام آپ کر سکتے ہیں اور اس کی کہیں پہ بھی آگے اس کی جا کے ریوارڈ ہو سکتا ہے، اچھائی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے دیوار کو چننے والا کام جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جس پہ کوئی ضرورت نہیں تعویل کی کہ کوئی چیز گری ہوئی ہے آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی، راستے میں چلتے ہوئے پتھر آ گیا آپ نے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، کوئی غریب یا کوئی غریب نہیں بھی ہو، کوئی کسی کی مجبوری ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے آپ نے اس کی مدد کر دی، تو اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، وہ رائٹ اوے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام اچھے کاموں کا ریوارڈ دینے والے ہیں ہم سب کو۔ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو دو دوسرے کام کیے انہوں نے، ایک جو کشتی میں سوراخ کیا اور دوسرا جو انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا، تو وہ جس شخص کو انہوں نے قتل کیا وہ والا کام اور جو کشتی میں انہوں نے سوراخ کیا وہ والا کام، یہ دو ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے اس بات پہ آپ اور میں ہم اس کو ایک عام بات کے طور پہ نہیں لے سکتے کہ عام طور پہ آپ گزر رہے ہیں اور کسی کی ہیلپ کر دی۔ تو ان دو کاموں کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی ہی واضح اور ڈائریکٹ گائیڈنس ہونی ضروری ہے۔ واضح اور ڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ جا رہے ہیں اور انہوں نے کسی کو قتل کر دیا اور وہ دیوار جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے بنا دی، تو دیوار بنانے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ قتل والا معاملہ جو ہے جس میں انہوں نے اس کو قتل کیا، وہ معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر مطلب آپ کیسے سٹینڈ لیں گے۔ اور اسی طرح سے جو اس سے پیچھے والی بات ہے جس میں انہوں نے کشتی میں سوراخ کیا، اس پہ آپ کیسے سٹینڈ لیں گے کہ ایک چلتی ہوئی ٹھیک ٹھاک کشتی ہے اس میں سوراخ کر دیا۔ تو یہاں پہ وہ
ایک جو ہمارے اندر ایک چیز ہے نا وہ شروع ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں صوفیزم. صوفیزم سے مراد یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو اللہ کے اچھے لوگ ہیں اور اللہ کے بہترین لوگ ہیں، جو اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں، ان کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا علم یا ان کے پاس اللہ کی طرف سے آنے والی وہ گائیڈنس جس سے وہ دنیا میں چیزیں کرتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو چلاتے ہیں یا دنیا کے معاملات میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، تو اس سے وہ ایک بنیاد پڑی ہے صوفیزم کی جو کہ میں بہت مختصراً بتا رہا ہوں، لیکن ابھی اس پہ ہم تھوڑا سا آگے ڈیٹیل میں ہی بات کریں گے. لیکن یہ جو وہ آیات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد جن کو بنیاد کے طور پہ صوفیزم میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے. عماد بھائی، اس میں سے میرا کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ میرا خیال ہے میں نے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے تینوں قصوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد آخری آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے اس کو کنکلوڈ کیسے کیا، وہ ہم کر لیتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہاں ہارون بھائی میں ایک کام کرتا ہوں، آخر کی جو 4 آیتیں ہماری بچی ہے 79 سے 83 عربی اور اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اور اس کو تھوڑا سا میں کوشچن اور آنسر کی طرح جو ہے لوں گا تاکہ فار ایزی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، تو میں پہلے ترجمہ فنش کر دیتا ہوں، پھر جو ہے ہم صوفیزم والے پارٹ کو ذرا سا جو ہے ڈسکس کریں گے تھوڑا اور کھول کر. آیت نمبر 79 میں پڑھ رہا ہوں عزیز ساتھیوں. یہاں پہ ریزننگ جو ہے بتا رہے ہیں حضرت خضر. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین کر رکھ لیا کرتا تھا. یہ پہلے ایونٹ کی ریزننگ ہوئی. دوسرا آیت نمبر 80 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور رہی بات لڑکے کی، تو معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، اور ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لڑکا ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے. یہ دوسرے واقعے کی جو ہے ریزننگ ہوئی. 81 آیت نمبر 81 تھرڈ جو دیوار والا معاملہ ہے اس کی ریزننگ پیش کر رہے ہیں ابھی. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. چنانچہ ہم نے یہ چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے ایک ایسی اولاد دے جو پاکیزگی میں بھی اس سے بہتر ہو اور حسن سلوک میں بھی اس سے بہتر ہو. 82 وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. یہ پورا کنکلوژن ہوا. یہ رہی یہ دیوار، تو وہ اس شہر میں رہنے والے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ایک خزانہ گڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا. اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، اور میں نے کوئی کام اپنی رائے سے نہیں کیا ہے. وما فعلتہ عن امری، یہ سٹریس پوائنٹ رہے گا ہمارا. یہ تھا مقصد ان باتوں کا جن پر آپ صبر نہیں لا سکے یا صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکے. یہاں مکمل واقعہ کمپلیٹ ہوا. خضر اور موسیٰ کا واقعات تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہاں سے جو خرابی، ایک دیکھیے ہر چیز کے 2 پہلو ہے، پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی، اور لینے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے لیتا ہے. جیسے کہ ہارون بھائی جو ہے کچھ باتیں پیش کر رہے تھے ولی، کرامت، پیر وغیرہ کے تعلق سے، تو تھوڑا میں ہارون بھائی سے یہ جو ہے جاننا چاہوں گا. ہارون بھائی، ایک تو یہ کہ یہاں پہ کلیریفیکیشن نہیں ملا کہ خضر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے یا نہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ کیریکٹرز قرآن کے اندر ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات چیت کی ہے بغیر اس چیز کے ریویل کیے کہ وہ پیغمبر ہیں یا نہیں. جیسے ایک خضر کا یہاں پہ جو ہے بات آئی، اوپر اللہ کہتے ہیں علمناہ من لدنا علما، کہ یہ ایسا شخص ہے جس کو ہم نے علم دیا ہے اپنی طرف سے. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے بھی جو ہے بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں
उन पर भी अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि मूसा को डाल दो नदी में और बहा दो। तीसरा जो है, मरियम के साथ भी कई वाकयात पेश आए हैं। आली इमरान में जब हम देखते हैं तो उनसे जब भी वो नमाज के लिए जाती तो फिर उनकी जान नमाज के नीचे खाने पीने की चीजें पड़ी हुई रहती, फरिश्ते का उनके पास आना, वही का लेकर आना, गरचे वो पैगंबर नहीं है। तो ये बातें किस चीज की तरफ इंडिकेट करती है, वो थोड़ा जो है हम भाई आप खोलें, फिर उसके बाद दूसरे सवाल जो है हम सामने रखेंगे। हम भाई माइक आप ऑन कर लीजिएगा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और आपको पता है कि इन टॉपिक्स को लेके हमारे यहाँ बहुत जंग व जदल भी हो जाता जी, सही। है और तो मैं इनमें बहुत एहतियात से अपनी राय दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। बात यह है कि दुनिया में हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से कायम है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अल्लाह के हुक्म के बगैर हो। इवन शैतान भी अल्लाह के हुक्म से है। अगर अल्लाह इजाज़त नहीं देते तो शैतान ये सब कार्रवाइयाँ नहीं कर सकते थे। उन्होंने जी अल्लाह से कहा कि आप मुझको इजाज़त दे दें, मैं ज़रा ये अपनी कार्रवाइयाँ करूँगा। अल्लाह ने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देख लो तुम। अगर अल्लाह कहते नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं थी, वो कर नहीं सकते थे। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छाई भी अल्लाह की तरफ से और बुराई भी अल्लाह ही की तरफ से है। बेशक। ठीक है। वो बुराई कह नहीं है कि कोई और बुराई को कंट्रोल कर रहा है और अच्छाई सिर्फ अल्लाह कंट्रोल कर, नहीं, अच्छाई बुराई दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। उसमें अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बहस है। एक इल्मी हम्म। हलकों के अंदर ये एक बहुत बड़ी बहस है। लोग जी सवाल करते हैं कि अल्लाह, अच्छाई तो अल्लाह ने बनाई है, बुराई अल्लाह ने क्यों बनाई है? भाई बुराई भी अल्लाह ही का एक मतलब एक रिजल्ट है। वो एक्चुअली सिस्टम है अल्लाह का ना। अल्लाह के हम्म। सिस्टम में से जो अच्छी चीज निकलती है वो निकलती है और एक बुरी चीज भी निकलती है, इन दैट सेंस कि अगर वो नेगेटिविटी की तरफ जाती है कोई चीज तो उसका एक गलत अलग रिजल्ट आता है, तो उससे जिससे बुराई पैदा होती है। तो अल्लाह ने बेसिकली तो सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम में से अच्छाई और बुराई दोनों चीजें निकल रही हैं बुनियादी तौर पे। तो अब ये भी इसी तरह से है कि ये अल्लाह का सिस्टम है एक। ठीक है। अल्लाह के सिस्टम में से ही हमारे दोस्तों भाइयों बहनों ने एक चीज को समझा है और उसको नाम दिया है सूफीज्म का। यानी कि वो ये कहते हैं इन दैट सेंस कि सूफी या सूफिया जो हैं वो अल्लाह के वो मुकर्रब या करीब बंदे हैं जो अल्लाह से बहुत करीब हैं। और वो उसी तरह से हैं जैसे हजरत खिजर हैं या खिजर थे, जो कि अंबिया में से नहीं थे, बट वो अल्लाह से इतने करीब थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके जरिए से दुनिया के काम चला रहे। तो इस फिलॉसफी की एक बुनियाद है बाकायदा। और मतलब मैं तो एक बहुत ही छोटा सा स्टूडेंट हूँ, और इस मसले में जो बात कर रहा हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वो गलती भी हो सकती है, मैं हरगिज़ ये दावा नहीं करता कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, और मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि जो मेरी बात है वो हरफ आखिर है। आप अपनी तहकीक करके इसमें मज़ीद आप जो है वो तहकीक करके मज़ीद पढ़ भी सकते हैं। बट इसका आगाज़ जो है ना वो बुनियादी तौर पे इब्न अरबी से होता है। इब्न अरबी एक ऐसे जो है कि एक किरदार है हमारी हिस्ट्री के अंदर जिन्होंने सूफीज़म पे बहुत काम किया, वहदतुल वजूद पे उन्होंने काम किया। और ये आते हैं हमारे यहाँ पे तकरीबन इमाम गज़ाली के थोड़े अरसे के बाद। सो इमाम गज़ाली वाला जो पीरियड था ना, वो पीरियड हमारी हिस्ट्री का बड़ा ही अनोखा पीरियड है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये वो वक्त था जब बिल्कुल जो है ना एक केओस था, बुरी तरह से मुसलमान जो है मुख्तलिफ चीज़ों पे बहस कर रहे थे, अशकाल चल रही थी। ग्रीक्स के पास से हमारे पास फ़लसफ़ा ताज़ा ताज़ा आया था, हम उस फ़लसफ़े को, एक नई साइंस थी, उस पर चीज़ों को बहस कर रहे थे, और वो फ़लसफ़ा हमारा जो रिलीजन था उसके अंदर एंटर हो रहा था। तो उसी वक्त हमारे पास ये बात भी बहस हो रही थी बहुत ज़्यादा कि कुरान जो है वो मखलूक है या किताब है, ये क्या इंसानों की तरह की कोई मखलूक है। इस तरह के क्वेश्चंस जो थे ना वो बहुत सारे वो उस वक्त चल रहे थे। तो उस वक्त के खलीफा ने इमाम गज़ाली को एक टास्क दिया। उन्होंने कहा कि जी जनाब, आप जो है वो मुफ्ती आज़म हैं जैसे आज हमारे यहाँ आजकल होते हैं, और आपका ये काम है कि आप जाके तहकीक कीजिए कि जो जो चीज़ें गलत आ गई हैं माशरे में उनको अलग कर दीजिए, और जो जो चीज़ें ठीक आ गई हैं,
ٹھیک ہیں ان کو جاری رکھیے، اور باقی تو پھر آپ ہمیں آ کر کے رپورٹ کریں، بتائیں، پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اور جو غلط چیزیں ہیں ان کو معاشرے سے نکالتے ہیں، صاف کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ بہت ایک تاریخ ہے، پڑھنے والی چیزیں ہیں. تو میں آپ کو بہت ہی مختصر کر کے اور اس لیول پہ لا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے. تو امام غزالی نے بہت ساری اچھے کام کیے، انہوں نے چیزوں کو سمجھا، پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابیں لکھی. کوہرنس آف دی فلاسفرز ایک بک ہے ان کی، بہت ہی زبردست بک ہے، پڑھنے والی بک ہے، اگرچہ اس میں سے مجھے کچھ چیزوں کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہے، بٹ اوور آل دیٹ از اے گریٹ بک. اسی طرح سے احیاء العلوم کے نام سے ان کی کتاب ہے امام غزالی کی، وہ بھی پڑھنے والی کتاب ہے. تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ختم کیا، بہت ساری چیزوں کو اجازت دی، بہت سارے کچھ ایک نئے انہوں نے راستے بھی کھولے. تو انہی جو انہوں نے نئے راستے کھولے اس میں سے تزکیہ کا ایک راستہ بھی تھا. تزکیہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تزکیہ بیسیکلی آپ کا آپ کے اندر کا انسان جو ہے، اپنی نفس جو ہے اس کو صاف کرنا ہے، اس کو پاک کرنا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم کے اوپر، اپنے دماغ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. جیسے تو یہ جب چیزیں کھلی ہیں اور کچھ چیزیں بند ہوئی ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ وہی دور تھا جس دور میں شیعہ کی بھی بنیاد پڑی، اور فلسفی جو تھی وہ شیعہ کی ایک فلسفے کے طور پر اس میں گئی، اور وہاں سے چیزوں نے ایک جڑ پکڑی. اور اس کے بعد 100 سال کے بعد، تقریباً 100 یا 150 سال کے بعد، ابن عربی آئے اور وہاں سے صوفیزم کی بنیاد پڑی. اب صوفیزم کی جو بنیاد ہے بالکل وہ تزکیہ ہے، تزکیہ نفس. یعنی کہ آپ نے اپنے آپ پہ اوپر اتنا فوکس کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا آپ نے جو ہے نا اچھا بنانا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ دنیا سے جو ہے دنیاوی چیزوں سے نہ الجھیں، اور لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہترین ہونا چاہیے. تو اس کی جو بنیاد ہے وہ بڑی ہی بیسٹ ہے، بہت ہی زبردست ہے. لیکن جیسے جیسے وہ آگے چلتا گیا، اب اسی کے اندر جو ہے ابن عربی کا ایک فلسفہ جو تھا وحدت الوجود والا، وہ بھی بڑا اہم ہے. اب میں اس کو یہاں اگر بتاؤں گا تو آپ لوگ پتہ نہیں اس کو کتنا سمجھ پائیں گے کتنا نہیں، کیونکہ بہت سے علماء بھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ وحدت الوجود ایک ایسی چیز ہے جس میں مطلب it's above lot of people's pay grade anyway. تو باٹم لائن یہ ہے کہ وہ چلتے 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 سلسلہ وہ اب ایسے مقام پر آ گیا کہ اس میں کرامات شامل ہو گئیں، اور پھر جیسے ہوتا ہے کسی بھی چیز کے ساتھ، اس کی ایگزیجوریشنز ہونا شروع ہو گئیں، اور اس کے اندر جو ہے طبقات بننا شروع ہو گئے، اس کے اندر لیولز آنا شروع ہو گئے. تو اب اس وقت ہمارے پاس جو ہے پورا ایک سلسلہ موجود ہے جس کے اندر مختلف لیولز ہیں. ان لیولز میں مختلف قسم کی ایک پورا سسٹم ہے جو پیرلل چلتا ہے، جس میں قطب ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ابدالز ہیں، اور جس کے اندر اگر میں نے اس کی لسٹ ایک نکالی تھی، میں اگر آپ کو اس کی وہ بتا سکوں کہ کون کون سے لوگ ہیں. قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، اور جو ہے غوث ہیں. تو یہ ایک پوری سائنس ہے جس کے اندر یہ سب لوگ ہیں، اور یہ سب لوگوں کے پاس مختلف ڈیوٹیز ہیں جو مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں، اور یہ سب صوفیزم کا پارٹ ہے. تو ابھی آپ صوفیزم کی ایک شکل دیکھتے ہیں نارملی، اور وہ شکل یہی ہے کہ ہمارے ارد گرد بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کے فالوورز ہیں، اس پہ فالو کرتے ہیں. میں ہرگز کسی کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، ہم صرف تاریخ ڈسکس کر رہے ہیں، ہم صرف اور صرف جو ہے یہاں پہ فیکٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کرامات جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئیں، اس لیے تاکہ وہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج دیں تو وہ لوگوں کو بتا سکیں، ان سے ڈسٹنگوش کر سکیں، اپنے آپ کو الگ کر سکیں ایک عام آدمی سے ان کرامات کے تھرو، تاکہ لوگ ان کے اوپر بلیو کریں کہ ہاں واقعی میں یہ ایک نبی ہیں. کیونکہ وہ کچھ چیزیں، کوئی کام ایسے کر رہے ہیں جن سے جو عام آدمی نہیں کر سکتا. اس سے یہ بات واضح ہو کہ ہاں بھئی یہ نبی ہیں، اور ان کے پاس جو میسج آ رہا ہے وہ حقیقی ہے. تو یہ کرامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں انبیاء کرام کو تو دی تھی. اب آج کے دور میں جو لوگ کرامات کی باتیں کر رہے ہیں، ابھی میں نے ایک ویڈیو بھیجی اماد بھائی کو، پیر گھڑیال. وہ پیر گھڑیال جو ہیں انہوں نے وہ ہم چاہیں گے تو اس میں لگا بھی دیں گے، دکھا بھی دیں گے، گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے. وہ انہوں نے ایک آستانہ بنایا ہوا ہے جس میں گھڑیاں ہی گھڑیاں ہیں. اب یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا معجزہ ہے؟ ان کی قبر ہے ایک، اس کے ارد گرد چاروں طرف گھڑیاں ہی گھڑیاں ہیں. تو اسی طرح سے صوفیزم، جو اصل صوفیزم تھا، اس کے ساتھ خرافات شامل ہو گئیں بے تحاشا.
اور جو اصل تھی اس کی جو روح تھی اس کا بیڑا غرق کر دیا لوگوں نے، اس میں سے نفع نقصان اور پیسے بٹورنے کے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے. ورنہ جو اس کی اصلیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ تزکیہ ہے. تزکیہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہترین انسان بنانے کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے. یعنی کہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ پاک صاف انٹرنلی کروں کہ میرے دل سے اس دنیا کی محبت نکل جائے، میرے دل سے جو ہے وہ بغاوت نکلے، میرے دل سے جو ہے وہ دوسروں سے نفرت جو ہے وہ نکل جائے، اور میں صرف اور صرف فوکس ہو کے ہر کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی سے جوڑوں اور ہر کام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کروں. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اس حد تک ہو جائے، غرور نکل جائے، تو یہ ہے تزکیہ. اچھا، اب اس تزکیے سے جیسے ہی صوفیزم نکلا، اس میں ہوا یہ جو بہترین چیز ہے، نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے، کہ اس کو پولیٹیکلی کیش کرایا گیا. پولیٹیکلی کیش کیوں کرایا گیا؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو صوفی ہے وہ ہی از ناٹ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ. وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ کوئی تحریک نہیں ہے انٹرنلی ان اٹ سیلف. لوگوں نے اس کے اوپر تحریکیں شروع کر دی، وہ ایک الگ بات ہے، لوگوں نے اس کے اوپر سلسلے شروع کر دیے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک صوفی، ایک عام صوفی جو اپنے اندر ہے، وہ ایک اپنے ہی ارد گرد کی چیزوں میں اتنا اپنے اندر اتنا مگن ہے کہ وہ اپنے سے باہر کی چیزوں میں متحرک نہیں ہے. تو وہ جو تحریک والا پورشن ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے، ان دیٹ سینس کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے. تو جو گورنمنٹس ہیں، جو حکومتیں پرانی بھی جو گزری ہیں، اسی لیے یہ عثمانیوں کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے دور میں جو تھا، حضرت عثمان کی بات نہیں کر رہے میں، اوٹومن امپائر کی بات کریں، تو اس وقت یہ کیوں اتنا زیادہ انہوں نے اس کو پاپولیرٹی دی؟ تاکہ لوگ جو ہے وہ سیاسی تحریکوں سے دور ہو کے ان کی طرف راغب ہوں اور اس کے اندر اپنا ٹائم سرو کریں، اور جو ہے نا سیاست میں کم سے کم گھسنے کی کوشش کریں. اور یہی آج کا بھی ایجنڈا ہے بڑی بڑی حکومتوں کا، کہ وہ اس کو پسند کرتے ہیں اس لیے کیونکہ دیکھیے ہمارا جو دین ہے نا، وہ دین ہمارا، اس کے اندر پولیٹکس ہے، اس کے اندر ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ایک تحریک ہے. جب آپ کہتے ہیں نا اقیمو، ٹھیک ہے نا، یہیں سے شروع ہو جاتی ہے تحریک. اب صلاح جو ہے نا، ہم نے اس پہ کتنی دفعہ ذکر کیا ہے، سمجھنے والی بات ہے. صلاح کے کیا معنی ہے؟ صلاح کے معنی ہے کنیکٹ، ٹھیک ہے. اتصالات، سلو، یعنی کہ سل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سواد لام. سل کے معنی ہوتے ہیں کنیکٹ ہونا، ٹھیک ہے. اب ہم صلات کو جو ہے وہ کنیکشن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو نماز یا دعا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دعا بھی کیا ہے؟ دعا بھی ایک کنیکشن ہے. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اللہ سے کنیکٹ ہی نہیں ہے تو دعا کیسے مانگیں گے بھائی؟ دعا بھی آپ جب ہی مانگیں گے نا جب آپ کو کوئی سامنے دیکھ رہا ہے، کوئی آپ مطلب خلا میں تو دعا نہیں مانگ رہے نا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یو آر کنیکٹڈ ٹو ہم جب آپ دعا مانگ رہے ہیں نا. تو کنیکٹ از دا کی ورڈ، سل از دا کی ورڈ، اور سلو جو ہے وہ دعا. تو اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، یعنی کہ اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرو. اس کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا وضو کرنا جماعت میں شامل ہونا مسجد بنانا، یہ سب اقیمو کے اندر آتا ہے. اقیمو قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا. اسٹیبلش کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلش یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو حرکت میں لے کر آنا، اور ایک ہی کام کو کرنے کے لیے اس کے 4 5 6 مختلف پہلوؤں سے اس پہ ورک کرنا. مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے تو میں مائک بھی لاؤں گا، کیمرہ بھی لاؤں گا، کمپیوٹر بھی لاؤں گا، پڑھوں گا بھی صحیح. اب میں یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں اقیمو کر رہا ہوں، میں ویڈیو کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں ویڈیو کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، ویڈیو کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو جتنے کام میں سارے کر رہا ہوں وہ اس کا حصہ ہیں. کرسی رکھنا، مائک، کیمرہ، یہ سب، ان سب کو جمع کرنا، یہ اقیمو ہے. تو یہ حرکت پیدا ہو گئی نا، یہ حرکت، موومنٹ آ گئی. موومنٹ مینس کہ اب حسل آ گئی. حسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر چیزوں کو جوڑنا شروع کر دیا، ہلانا شروع کر دیا. تو اسلام جو ہے وہ حرکت دیتا ہے، وہ ایکٹیویزم از اے پارٹ آف اسلام، ٹھیک ہے نا، آپ کو ایکٹیویٹی دیتا ہے معاشرے کے اندر. اچھا، اب یہ جو سل ہے نا اور اقیمو ہے، اقیم الصلاۃ، اقیمو ایک الگ چیز آپ کو میں نے سمجھائی، سل میں نے ایک چیز سمجھائی. صوفیزم نے اقیمو کو نکال دیا. صوفیزم نے کہا اقیمو تو ہے ٹھیک ہے، لیکن پہلے ذرا سل پہ غور کرو، جڑنا کیسے ہے.
اس نے کہا اپنے آپ کو فوکس کرو، پہلے اپنے جڑنے کو جو ہے نا، اپنے دل کے جوڑنے کو، اپنے دل کو جو ہے نا کنیکٹ کرنے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ کلیئر کرو. تو انہوں نے اس کے اوپر جو فوکس ڈالا ہے نا، اس میں وہ اتنے اندر چلے گئے کہ وہ عقیموں والا پارٹ ہی بھول گئے. وہ جو عقیموں والا پارٹ ہے نا، وہ بالکل کہیں پیچھے ہی رہ گیا. وہ بس اس کے اندر چلتے چلے گئے، چلتے سل کو اور کنیکشن پیور کیسے ہوگا، آپ کا دل کتنا صاف ہونا چاہیے، آپ کو دنیا سے الگ ہو کے بیٹھنا چاہیے، اللہ اللہ کرنا چاہیے، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. پہلے آپ کا دل کنیکٹ ہوگا تو پھر آپ نماز اگر پڑھ رہے ہیں، اٹھک بیٹھک آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کا دل کنیکٹ نہیں ہے، تو دے جسٹ لائک ٹک دی عقیمو پارٹ آؤٹ اینڈ فوکس اٹ آن دی سل پارٹ. تو سلو جو تھا نا، اس پہ انہوں نے فوکس کرنا شروع کیا. دے جسٹ اسٹارٹ بلڈنگ آن اٹ. اس سے کیا ہوا، اس سے پوری ایک سائنس نکل گئی، اس سے پورا ایک ڈفرنٹ سیکشن نکل گیا، اس سے پورا ایک جو ہے نا ڈفرنٹ کیا کہتے ہیں شاخ نکل گئی اسلام کی. میں بہت دور چلا گئی مات بھائی، پکڑ کے لیا مجھے واپس. برابر جا رہے ہیں ہارون بھائی. سل کا جو ہے آپ جانے تو مجھے اب میں اس کو تھوڑا سا میں اس کو ریپ اپ کر دیتا ہوں. تو ان کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد وہ یہاں سے یہ قصہ جو ہے قرآن کے اندر، دیٹ از ون آف دی ریزنز کہ صوفیزم جو ہے وہ ہے. اور صوفیزم میں جو صوفیاء ہیں، اولیاء ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسے بندے بھی رکھے ہوئے ہیں جو انبیاء تو نہیں ہیں، لیکن ان پہ اللہ کا خاص کرم ہے، اور وہ جو ہے مختلف قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں. کیونکہ اب میں اس کو ہرگز کسی چیز کو غلط یا صحیح نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جب بھی آپ ڈائیورٹ ہوتے ہیں، جب بھی آپ ایک نیا دروازہ کھولتے ہیں، نیا دروازہ کھولیں گے، انڈے بچے، بھیڑ بکریاں، ہر چیز، پھر اس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے اندر. آپ نے دروازہ کھولا نہیں اور اس میں سے کچھ بھی آیا نہیں اندر. تو وہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ جب دوسری ڈائریکشن کھلتی ہے نا، اس ڈائریکشن میں سے اور کیا کیا نکلنے لگا ہے ہمیں نہیں پتا. ہم وہاں پہ ہمارا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب وہ چیز شرک پہ جانا شروع ہوتی ہے. چلو ایک زندہ آدمی ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ایک زندہ آدمی ہے، اس کو اللہ نے، حضرت خضر فار ایگزامپل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کرامت دی ہے، انہوں نے ان کو علم دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کہہ رہے ہیں نا فوجدہ عندنا عبدنا علمنا، ہر چیز ہماری طرف سے، ہمارا بندہ. اللہ نے ان کو دیا، علم دیا، انہوں نے کام بھی کیا، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. لیکن بھائی اب وہ مر گئے ہیں، اب تم ان کی قبر میں سے ان سے کام کیسے کرا رہے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سمجھ رہے نا، مطلب زندہ آدمی نے بھی اگر کچھ اللہ کی طرف سے جینون ہے، اس نے دیا ہے، اللہ نے کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ سب سمجھ میں آتا ہے. جب آپ نے دروازہ کھول دیا نا، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اصل آدمی تھا نا، وہ بیچارہ مر بھی گیا نا، تو اب اس کے مرے ہوئے بھی نام سے بھی کام ہو رہا ہے. جو چیزیں چل رہی ہیں وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ زندہ بھی جو کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، وہ خود سے کچھ نہیں ہے. آپ نہیں مانگ سکتے. آپ نے ان تینوں چیزوں کے اندر، ان تینوں باتوں کے اندر، کسی نے حضرت خضر سے خود نہیں مانگا تھا. کیا تو کسی نے خود مانگا ہو کہ بھائی میری دیوار بنا دو یا میری کشتی بچا لو؟ کسی نے خود مانگا؟ نہیں مانگا نا. کیا اللہ نے ان کو بھیجا کہ تم جا کر کے یہ کر کے آ جاؤ؟ بس ہم نے یہاں الٹا کام شروع کر دیا نا، ہم لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو. تم اگر کر سکتے ہو، اب اللہ جانتا ہے اس کے پاس طاقت ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اللہ کو پتا ہے. یہ جو چیز ہے نا، یہ شرک شروع ہو گیا، یہ غلط ہے. آپ کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ آپ کیوں مانگ رہے ہو؟ اگر خضر کی مثال دینی ہے صوفیزم میں، اگر خضر کی بات بالکل ٹھیک ہے، وی آل اگری آن دیٹ، لیکن اس میں تو کسی ایک آدمی نے بھی، کسی نے بھی نہیں ان کو کہا کہ بھائی تم میرا یہ کام کرو. وہ تو اللہ نے ان کو کہا بھائی تم خضر کو کہ یہ کام جا کے کر دو بس. اور اگر کسی نے کچھ مانگا بھی ہوگا، وہ جو ایک آدمی جو کہ اچھا تھا، مومن تھا، اور جس کی اولاد اس کو تنگ کرنے والی تھی، اس نے خضر سے تو نہیں مانگا تھا. اس نے کس سے مانگا تھا؟ کس سے مانگا تھا اس نے؟ بات بھائی کس سے مانگا تھا اس نے؟ اگر اس نے مانگا بھی تھا تو کس سے مانگا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا تھا نا.
اللہ نے کام کر دیا اس کا، کسی کے تھرو بھی کر دیا ہو، ہوں مانگا تو اللہ سے تھا اس نے. جی صحیح. چلیے میں کافی آگے نکل گیا. ویسے ویسا ہی ہے ہارون بھائی کہ سب اب جو ہے اپنی دکانیں چلانے پہ لگے ہوئے ہیں. سب کیش کر رہے ہیں ان لوگوں کو. جیسا آپ بولے نا کہ کوئی کسی کا بچانے والا نہیں ہے. خبر میں جانے کے بعد کیسا وہ آپ کا کام کرے گا. اس کی بھی دکان چل رہی زبردست. ایک عجیب و غریب دیوانہ عالم ہے ہمارے پاس حیدرآباد شہر میں. نام نہیں لیتا ہوں میں. انہیں تو ایسا بول کر لوگوں کو بھٹکا رہا ہے کہ جب وہ قبر میں گئے ان کے بابا جو پیر تھے، فرشتے آ کے پوچھے، سوال جواب ہوئے، عجیب و غریب معاملہ ہوا. اس کے بعد بولا کہ کوئی اگر میرا مرید قبر میں آئے گا تو تم اس پہ سختی نہیں کرو گے. تو یہ کہہ کے جو ہے پھر بیعتیں اس پہ کروا رہے ہیں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چہیتی بیٹی کو بلا کر فاطمہ کو کہتے ہیں، فاطمہ اپنی آخرت کی فکر کرو. میں کچھ بدلہ دینے والا یا میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں. کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اس دن. تو اب اس کے اندر جو یہ جو دروازہ کھلا، یہ جو ڈائمنشن کھلا پیری مریدی کا، اب ایز اے ویور یا ایز اے لسنر یا ایز این ایکٹیو پارٹیسپینٹ آف دس قرآن پوڈ کاسٹ، میں کیا کروں؟ کیا مجھے ان چکروں میں پڑنا چاہیے کہ وہ کون انسان ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص فضل کیا ہے آج کے دور میں؟ کیا ان لوگوں کے پیچھے میں پھروں یا میں اپنے خود کے تزکیے نفس کی جو ہے فکر کروں؟ کیونکہ وی آر ورکنگ پروفیشنلز. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جو ہے گھر بار چھوڑ دیں یا اپنا کاروبار چھوڑ دیں یا اپنی نوکری چھوڑ دیں اور بس ایک کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ 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 کرتے بیٹھیں. بینگ اے مسلم، اس کو بیلنس اب ہم کیسے کریں کہ ہم اللہ اللہ بھی کریں اور اپنے فیملیز کو بھی سنبھالیں؟ یہ تھوڑا پیغام آپ دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر اچھا کام عبادت ہے. ہر وہ کام جو اچھی نیت سے کیا جائے، اچھائی کے لیے کیا جائے، وہ عبادت ہے. اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا، حلال رزق کمانا عبادت ہے. بے شک. بچوں کی اچھی پرورش کرنا عبادت ہے. ہر اچھا کام کرنا عبادت ہے. خالی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ عبادت نہیں ہے. وہ تو عبادات ہیں، وہ تو اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہے، اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، قریب ہونے کا ایک طریقہ ہے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ اس میں اقیمو، جب ہم اس کو شامل کرتے ہیں نا، اقیم الصلاۃ، اقیم الزکاۃ، ٹھیک ہے نا، تو اس میں زکوٰۃ کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو بھی، تو اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھیں گے، تو وہ اقیم الصلاۃ میں آ گیا. بے شک. وآتِ الزکاۃ، جب آپ زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کا اہتمام کرنا ہے. آپ کمائیں گے تو زکوٰۃ دیں گے نا. آپ کما نہیں رہیں گے تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ پھر آپ زکوٰۃ مانگیں گے. جی 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 جی. تو حلال کمانا بھی تو زکوٰۃ اس عبادت میں آ گیا. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑا تزکیہ نفس ہے وہ یہی ہے کہ ہم جو کام کریں یہ سوچ کے کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے، ہمیں جان رہے، ہمیں سمجھ رہے. کسی کی برائی کرنے سے پہلے، کسی کی اچھائی کرنے سے پہلے، کسی کو گالی دینے سے پہلے، کسی کے پیسے کھانے سے پہلے، کسی کو 2 نمبر بات کہنے سے پہلے. تو اور ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، مطلب اب آپ بالکل ایک دم ایسے سادھو بن جائیں گے کہ اب آپ کے پاس وہ ہوگا بھی نہیں، کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں آیت ہے نا، وہ رہبانیہ والی، جی. کہ کرسچنس کے بارے میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا، ان میں سے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رہبانیت اختیار کی ہوئی ہے، لیکن وہ اس کی حقیقت نہیں جانتے کہ وہ کتنا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ہمیں کوئی ایسی چیز دنیا سے بالکل کٹ آف کر کے رہبانیت اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا. اگر اللہ دیتا تو اسی آیت میں ہمیں دے دیتا، کہہ دیتا کہ بھئی تم بھی جو ہے نا اس طرح کی کوئی چیز پکڑ لو، یا اس کا عمل بتا دیتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتا جاتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ہمیں کوئی ایسا عمل نہیں بتایا. جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہے پریکٹیکل، بہت ہی پریکٹیکل ریلیجن ہے، اور اس میں پریکٹس جو ہے از پارٹ آف دی ریلیجن. اور وہ پریکٹس کیا ہے؟ پریکٹس یہی ہے: صحیح بولنا، سچ بولنا، لوگوں کے ساتھ صحیح بیہیو کرنا، مسجد میں جانا، دھکے نہیں دینا، جوتے نہیں چرانا. مطلب ہمارے یہاں پرابلم، ہم بالکل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہوتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ کے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ سب کچھ وہیں رہ جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. کیا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، جمعے کے وقت میں ہوتے ہیں یا کسی بھی اور وقت میں، اس وقت تک آپ ٹھیک ہوتے ہیں. دا مومنٹ یو آؤٹ، آپ اپنے جوتے پہن رہے ہو، وہ سب وہیں رہ جاتا ہے.
वहीं छोड़ दिया सब कुछ। आप इफेक्ट नहीं हो रहा आपके ऊपर। हम्म। अगर मैं हिसाब लगाऊं कि अगर मैं 40 साल का हूं और मैं हिसाब लगाऊं कि मैं 8 साल से मस्जिद में जा रहा हूं, ठीक है, तो 32 ईयर्स हो गए मुझको मस्जिद में मस्जिद जाते हुए, ठीक है। हम्म, एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, हम्म, ठीक है। 52 इंटू 32, ठीक है, 1664 कम से कम। और 1 घंटा अगर मैं जुम्मा में भी बैठा हूं तो 1000 से तकरीबन 2000 घंटे मैंने मस्जिद में गुजारे हैं। आप बोल रहे, समझ रहे मेरी बात? तकरीबन मैंने 2000 घंटे मस्जिद में गुजारे हैं मैंने, 2000 घंटे अपनी जिंदगी के। अभी भी इफेक्ट नहीं है तो भाई कि क्या, क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा? इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? हम्म, मैंने उस दिन भी बताया था कि हम मस्जिद में जुमे वाले दिन बैठे हैं और वो हमारे शेख साहब जो है खुतबा दे रहे थे, बात कर रहे थे, और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं वो। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि ब्रदर स्क्वीज योर सेल्फ, आप लोग ज़रा आगे आ जाएं, पीछे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जगह नहीं है। एक बंदा नहीं हिला, जी। एक बंदा नहीं हिला। वो क्यों? मैं उस वक्त से यही सोच रहा हूँ भाई, क्यों? मतलब इसका मतलब कि किसी पे जब इस बात का असर नहीं हो रहा तो बाकी बातें जो वो कह रहे हैं उसका क्या असर हो रहा किसी पे? जी। आप समझ रहे हैं मत भाई? सही सही। और आपने हमने 2000 घंटे मस्जिद में गुजारे हैं तो असर क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि हम इन चीजों को सीरियस नहीं लेते, हम जाते हैं आते हैं बस। तो बहुत सारी बातें करना आसान है, उन बातों में से पकड़ के 2 बातों पे भी अमल करना बहुत मुश्किल काम है। हम्म। और उनमें ये भी बड़ा इजी है कि लोग बोल के बच जाते हैं कि अरे भाई मस्जिद में जा तो रहे हैं, खुतबा सुन तो रहे हैं, बट इट इज इन अरबिक, हमारी लैंग्वेज ही नहीं है अरबिक। तो इज इट अबाउट लैंग्वेज प्रेफरेंस और इज इट अबाउट प्रायोरिटीज? मुझे पता है आप किधर जा रहे जी। हैं इमाद भाई, मौजू नहीं है ये लेकिन आप उधर लेके जा रहे हैं। और एक चीज है, देखिए आप जो सल का तर्जुमा करें ना, इज वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। सल जोड़ना, ठीक है, आपस में जुड़ना, मददगार बनना। और जुमा का तस्करा करें आप हर जुमा की नमाज के बाद, वो तो हर मस्जिद में, खास तौर से अगर ग्रीन कलर वाली मस्जिद है तो हर नमाज के बाद वो पढ़ते इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। उसका मतलब क्या है वो समझ में नहीं आया, और सीधा बोलने लगते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। सल का जो आप तर्जुमा करें हैं, दैट वी नीड टू बी सपोर्टिव टुवर्ड्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ जुड़ जाओ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एग्जैक्टली। साथ जुड़ जाओ। कैसे जुड़ेंगे? उनके जो अफ़आल है उसको अपनाओ, उनके जो अक़वाल है उसको नहीं, वो अपनाओ, वो सिर्फ दरूद पढ़ के हम जुड़ गए, हम समझे हमने दरूद पढ़ लिया तो हम जुड़ गए। भाई उसका तर्जुमा तो समझो, उसका हाँ। मतलब तो समझो कि वो क्या है, उसकी बात तो समझो कि वो क्या है। तो हम्म। इमाद भाई, मेरी क्लास है, मैं 2 मिनट ऊपर हो गया हूँ क्लास से। ठीक ठीक, और वाइंड अप करते हैं। आज की पूरी बात का खुलासा यही है कि एक तो ये कि रिमाइंडर है अपने लिए कि हम एज ए मुस्लिम किस सतह पर है हाँ। और कितना और अपने को अंदर जाना है। हम्म। हम कर सकते हैं 5-7 मिनट और अभी कर सकते हैं तो। हम्म। और किसी के कोई भी क्वेश्चन है आपका? सवाल है तो जरूर रखेगा। तो सूफीज्म पे। दुरूद के हिसाब से मैं ये बताना चाह रहा था कि जो दुरूद हम जी। पढ़ते हैं उसका तर्जुमा जरूर देखिए। जो लफ्ज दुरूद हम कर देते हैं ना, हम्म। कि आ इन अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अला या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, के उस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। वो लफ्ज दुरूद क्या है भाई, उसका तर्जुमा तो बताओ अच्छा दुरूद का। जी। आप मतलब अब दुरूद तो कोई लफ्ज ही नहीं है, उसका क्या तर्जुमा है? जी। वो असल में जो लफ्ज था वो ये था कि अल्लाह और उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े हैं, जुड़े हैं, सपोर्टर हैं, उनके मददगार हैं, उनके हमदर्द हैं, उनके चाहने वाले हैं। तो ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम भी खड़े हो सल्लु जाओ। अलैहि, जुड़ जाओ उस पर, जी। सपोर्ट करो उसकी, खड़े हो जाओ उसके साथ। हम्म। वसल्लिमु तस्लीमा, और जो कह रहे हो उसको एक्सेप्ट करो, एग्जैक्टली। जो वो बात कह रहे हो उसको मान लो। और ये तर्जुमा है, उसमें दुरूद का लफ्ज लगा दिया। अभी किसी को कुछ नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है। हम्म।
صحیح. ہم درود پڑھ رہے ہیں، اچھا بھائی اس درود سے ہوتا کیا ہے؟ ثواب ملتا ہے ان کو، اچھا ان کو ثواب ملتا ہے، آپ کو کیا ملتا ہے؟ ہمیں بھی ثواب ملتا ہے. ابھی دو ثواب ہو گئے بھائی. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ہم، کچھ نہیں پتا. وہ لفظ درود نے سارے رزلٹ کو لیفٹ رائٹ کر دیا. ایگزیکٹلی. صحیح. جبکہ قرآن کی یہ آیت ہے اور قرآن کے اوپر کی آیتوں سے اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ دعا کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں نہیں، وہ تو آپ کانٹیکسٹ اوپر ڈفرینٹ. کی آیات دیکھیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف سے جڑی ہوئی ہیں. ان کی ایگزیکٹلی ان کے پرسنل کاروبار لائف سے. میں کیا چل رہا تھا اس سے جڑی ہوئی ہیں. وہ پریشانی یا چیزیں جو بھی چل رہی تھیں، اس کے بعد اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، کیا کہ میں اور میرے فرشتے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بے شک. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو، ان کی باتوں کو تسلیم کرو، ان کو مانو. ہم، یہ ایک اللہ کا بڑا ہی سپورٹیو نیریٹو ہے، بہت ہی سپورٹیو کامنٹ ہے. ہمیں اس کو بالکل پڑھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جڑنے کے لیے دہرانا چاہیے، لیکن ہم. مطلب بھی پتا ہونا چاہیے. نہیں، ہم صرف زبان ہلانے کی حد تک رہ گئے ہیں. ہاں تو صلی وہ اللہ علیہ وہی ہوا نا کہ وہ صوفیزم والی بات ہے نا، کہ ہم نے صرف جو ہے نا اپنے آپ کو اس میں اس حد تک لے گئے ہیں، اس میں سے جو عقیمو والا پارٹ تھا نا اس کو نکال دیا. وسلم اسٹیبلشمنٹ والا بات. ہاں ایگزیکٹلی. بہت گہرائی ہے ہارون بھائی باتوں میں. بس سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. آپ کے ہمارے اور سب کے لیے یہی ریمائنڈر ہے کہ بھائی قرآن کو پڑھو، بس پڑھنے کی حد تک نہ رکھو، اس کے اندر ڈوب جاؤ. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ سمندر ہے اگر ہم اس انٹینشن سے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیں. انشاءاللہ. بے شک. آپ لوگوں سے کوئی سوال کوئی جواب کچھ نہیں؟ اماد بھائی کسی کا نام نہیں لینا، ابھی سب چلے جائیں گے. ہاں نہیں، چیٹ میں آپ لوگ لکھ دیں کہ آپ لوگ کے کیا تاثرات ہیں اس ٹاپک کو لے کر، خاص طور سے صوفیزم کو لے کر. یہاں پہ بہت پھیلا ہوا ہے ہارون بھائی، حیدرآباد میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اس میں. چشتی خاندان سے، غوثیہ خاندان سے، قادری والے جو ہے نسب ہاں سے. وہ سلسلے ہیں، وہ سب موجود ہیں. تو وہ سلسلے ہیں، وہ بھی سب موجود ہیں. خرابی مطلب خرابی ادھر ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے بھائی، جس کو جو اچھا لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، بس شرک نہ کرو، شرک نہ ہاں کرو. ایگزیکٹلی. خرابی ادھر پیدا ہوتی ہے ہارون بھائی جب جو ہے اگر کسی سلسلے سے وہ جڑا ہوا ہے تو وہ جب دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے تو حقیقت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہ درجے میں بالکل کم. غلط ہے. نہ ہی وہ لوگ جو سلسلوں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو کسی دوسرے کو حقارت سے دیکھنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ جی نفرت کی کوئی گنجائش ہے. اور جو جڑے ہوئے ہیں نہ ہی ان کو کوئی گنجائش ہے کہ وہ کسی دوسرے کو. یہ سب ہمارے مذہب کا حصہ ہیں، ہم کسی کو الگ نہیں کر سکتے، نہ کوئی وہ ہے. بس یہ ہے کہ اس میں سے جو غلط باتیں ان چیزوں میں آ گئی ہیں، میں پھر اپنی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، جو غلط باتیں ان سب چیزوں میں آ گئی ہیں ان کو نکالنے، ان کی تطہیر کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. کسی کا کچھ سوال نہیں؟ کوئی سوال نہیں کسی کا. سر بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں تو وہ بھی عبادت میں آئے گا؟ ہارون بالکل ہے، بالکل آئے گا، 100% آئے گا. بھائی. کیوں نہیں ہارون آئے بھائی گا؟ میرے پاس کوئی حفظ کے لیے جب آتا ہے یا سجیشن لینے آتا ہے کہ میں میرے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ پارٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، فل ٹائم لگانا چاہ رہے تو 3 سال آپ لگا دو مدرسے میں یا مسجد میں. اگر پارٹ ٹائم اسٹڈیز کے ساتھ آپ کروانا چاہ رہے تو اٹس بیٹر کہ آپ بس اس کو اتنا ہی حفظ کرواؤ جتنا وہ نماز میں پڑھ سکے. rather than going for حفظ، go for the understanding of قرآن. کیا پڑھ رہا، کتنا پڑھ رہا، کیوں پڑھ رہا، نماز کو کیوں جا رہا، کیوں آ رہا. That is more important than memorizing the verses. We are confused. We live in a society where hardly some Muslims are there. But while listening to Imad Bhai, I think it is more difficult to live in a society where there are so many firqas. Harun Bhai. نہیں نہیں، فرقہ کیا ہے؟ فرقہ جو ہے فرق، اس کا روٹ ورڈ ہے فرق. فرق کیا ہے؟ یعنی کہ ڈفرنس اور ڈفرینسیشن. بھائی آپ اور آپ کے گھر میں آپ کی والدہ ہوں گی، والد ہوں گے، تو فرق تو آپ کا ان سے بھی ہوگا 10 چیزوں کے اندر. ڈفرنس آف اوپینین تو آپ کی بھی ہوگی. آپ کی جنریشن ایک آگے ہے، آپ کی والدہ کی جنریشن پیچھے ہے. میرے بچوں کے ساتھ ڈفرنس آف اوپینین ہوتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانا، میں کہتا ہوں یار یہ نہیں کھانا، میں تو بریانی والا آدمی ہوں. کہتے ہیں نہیں یہ ٹرکی والا سینڈوچ ہے، یہ ٹرائی کریں.
حلال ہاں رہ زبیہ حلال ٹرکی، کوئی وہ بات جی نہیں کر رہا. تو اب ہمارا ذائقہ ہی نہیں ہے، اب ڈفرینس آف اوپینین ہو گئی نا، فرق آ گیا نا. ہوں، ہوں، یہ جو فرقے ہیں یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے، یہ اللہ کے بارے میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. ہوں، کوئی یہ نہیں ہوں، کہتا کہ اللہ ایک نہیں ہے دو ہیں، محمد ایک نہیں تھے دو تھے. ایگزیکٹلی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن جو ہے وہ ایک نہیں ہے دو ہیں، اس پہ کسی کی کوئی دو رائے نہیں ہے. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ کہاں ہے؟ وضو کرنے کے طریقے میں تھوڑی سی ہلکی پھلکی، کوئی کہتا ہے بسم اللہ پہلے پڑھو، کوئی کہتا ہے نہیں پڑھو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹائم ملتا ہے پڑھ لیں، نہیں پڑھ نہیں ملے نہیں پڑھ. لیکن جو بنیادی چیزیں جو اللہ نے بتائی ہیں، ہاتھ دھونا، منہ دھونا، کونیوں تک کرنا، ٹھیک ہے، سر پہ مسا کرنا، یہ تو آپ کر رہے ہیں نا. باقی تو اس کے آگے اور پیچھے کی ڈفرینس آف اوپینینز ہیں، جن کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایسے معاملات جو کہ فرض نہیں ہیں. جی اب یہ قرآن میں جو طریقہ ہے وضو کرنے کا، اس میں 3 دفعہ کا ذکر نہیں ہے. وہ صرف یہ کہ آپ نے وَإِذَا قُمْتُمْ صَلَاةً کہ جب تم نماز قائم کرنے لگو تو تم کیا کرو، تم جاؤ اپنے ہاتھ دھو، منہ دھو، سر پہ مسا کر لو. ایسے ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے. جی. اس میں 3 دفعہ کا ذکر ہی نہیں ہے، ہوں، لیکن ہم نے اس کو سننا سے اسٹیبلش کیا ہے، اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین آ گیا. کوئی بات نہیں ہے. جیسے میں نے کہا گھر میں ہوتا ہے، طریقہ کار میں ڈفرینس ہو جاتا ہے، کھانے میں ڈفرینس ہو جاتا ہے. بھائی 2 لوگ ایک جیسا کھانا پسند نہیں کرتے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی جی گھر کے لوگ ہوں، تو یہ تو بہت ہی باریک بینی کی باتیں ہیں، چلتی رہتی ہیں. بس دیکھیے شرک نہیں آنا چاہیے. کوئی غلط نہیں ہے، کوئی بھی غلط نہیں ہے. ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، ہم ہرگز کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کوئی غلط ہے، کوئی کافر ہے، کوئی ہرگز غلط نہیں کہتے. لیکن ہر عمل میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس عمل کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ان میں سے ایک اور سب سے بڑی خطرناک چیز شرک ہے. ایسے کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا جو کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے. ہوں، کسی کو پیدا کرنا، کسی کو مارنا، کسی کی تقدیر بدل دینا، ٹھیک ہے نا، جی کسی کے جو ہے نا وہ اس میں ایسے اعمال کر دینا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان میں ہیرا پھیری مت کرو. بس جو ان میں ہیرا پھیری کر رہا ہے وہ گڑبڑ ہے. باقی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ڈفرینس آف اوپینین چلتا رہتا ہے، اور یہ چلنا چاہیے. اچھا، اس کا مطلب لوگ سوچ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ہوں، بالکل مت گھبرائیں، بالکل مت گھبرائیں. آپ جس کو آپ کو پسند ہے، جس کو کرنا ہے فالو، بالکل آپ کھل کے فالو کریں. صحیح. فرقہ، گروپ، ڈفرینس آف اوپینین سارا صحیح ہے جب تک وہ قرآن حدیث کے لائن پر ہو. جیسے ہاں ہی ڈیویٹ ہوگا تو پھر وہ خرابی پیدا ہوگی. بالکل. جو بنیاد ہے نا پہچاننے کی، دیکھیے میں آپ کو بالکل آج بالکل واضح بات بتاتا ہوں. جو بنیاد ہے نا پہچاننے کی، وہ ہے شرک. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے جو بھی چیز آپ کو دور لے کے جا رہی ہے نا کسی اور چیز کی طرف، جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا گروپ جوائن کر لیں، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری کتاب پڑھیں، صرف ہماری کتاب پڑھیں، یا آپ ہمارے پیر کو فالو کریں، یا ہمارے مزار، کوئی بھی چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو دور لے کے جا رہی ہے نا، وہ اس پہ شک کرو بس. صحیح. اور جو بھی چیز آپ کو اللہ سے جوڑ رہی ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ اب کوئی جو ہے نا وہ گانے بجانے کا ایک وہ لے آیا، تو وہ بھی ہے. مطلب اب آپ قوالی ہے فار ایگزامپل، اب اس پہ بالکل الگ فتاواز ہیں، فتوے ہیں، ٹھیک ہے، غلط ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا. بھائی تم کو سننی سن لو، نہیں سننی نہ سن، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا آپ کو اس سے جڑنے کا. اس نے کہا میرے سامنے کھڑے ہو، مجھ سے دعا مانگو، نماز پڑھو. اور نماز کے لیے اللہ نے بالکل واضح طور پہ انتہائی واضح قرآن کے اندر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں لکھ دیا کہ تمہیں پاک صاف ہونا ضروری ہے. آپ کو قوالی شوالی یہ وہ اس میں اللہ سے کیسے جوڑیں گے؟ آپ منہ میں سے پان ٹپک صحیح. آپ سمجھے؟ مطلب چلو وہ بھی اگر وہ بھی طریقہ کسی کو اختیار کرنا ہے تو اس کے بھی پھر پورے مراحل ہونے چاہیے نا. جی آپ سمجھ رہے نا؟ تو ہم ان چیزوں پہ فالو نہیں کرتے، اور پھر وہ چیزیں دوسرے ٹویسٹ کر لیتی ہیں، ٹرن کر لیتی ہیں، کدھر 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 چلی جاتی ہیں. جی. بیسک پیغام جو ہے ہارون بھائی، توحید. توحید 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 پر انسان رہے، کیونکہ اللہ بھی کہتے ہیں نا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. توحید پہ رہو، اس سے ہٹ کے جتنی خطائیں، غلطیاں، مسٹیکس ہوگی اس کا معاف کرنے والا میں ہوں. شرک کریں گے تو معافی نہیں ہے. تو بس توحید
तो रस्सी बनाना है। बाकी दूसरे दो कमेंट्स आए हैं हारून भाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपना अभी ये टॉपिक नहीं है फिक्र वगैरह में घुसना। क्या क्या तो कमेंट्स क्या है? क्या लेडीज कब्रिस्तान में जा सकती हैं या नहीं, तो अच्छा, नहीं, उससे पहले एक और है कि बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। रिगार्डिंग रिगार्डिंग हिफ्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, बच्चों को आप देखिए, बच्चों को आप तफसीर तो नहीं समझा सकते ना, बट आप क्या समझा सकते हैं बच्चों को कि या जाल का क्या मानी है, जाला क्या बेसिक। है, ला के मानी क्या है, लन का मतलब क्या है। मानी तो आप समझा सकते हैं ना, मानी तो अभी वो आप पढ़ते नहीं है क्या, वो इंग्लिश नहीं पढ़ते क्या? वो अभी जाके इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो वर्ड मीनिंग होता है ना इंग्लिश में। जी हाँ। इमरान भाई, वर्ड मीनिंग में क्या होता है कि आप वो तर्जुमा ही समझ रहे हैं ना इंग्लिश का, तो जी अरबी हाँ। में भी अभी आप उनको ये बताएंगे तो जब वो बड़े होंगे ना, तो वो खुद ब खुद उससे सेंटेंस बना लेंगे, वो खुद ब खुद उससे नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। अभी उनको स्कूल्स में बिठा के तफसीर नहीं समझानी, ये इतनी लंबी लंबी तफसीर, उनका इससे कोई लेना देना नहीं। स्कूल में एवरीडे वर्ड वर्ड ग्लॉसरी के नाम पे जो है 10 वर्ड्स इंग्लिश के, उसको वोकैबलरी बिल्ड की जाती है। हफ्ते में 70 से 80 अल्फाज इंग्लिश के वो सीखता है तर्जुमे के साथ। अल्लाह अल्लाह ने कुरान में तो इतनी आसानी रखी है कि अगर हम थोड़ा सा इधर भी माइंड उसका शिफ्ट करने की कोशिश करें, अच्छा खासा पुरानी अल्फाज का जखीरा बन सकता है। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन क्या है सर? लेडीज कब्रिस्तान जा सकती हैं या नहीं? कब्रिस्तान जा सकती हैं या नहीं, मरने से पहले या मरने के बाद? लेडीज भी कब्रिस्तान में ही दफन होती हैं, कहाँ? क्या सवाल हाँ। क्या? अच्छा, मतलब दुआ वगैरह के लिए पूछेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। पहले सॉरी, तो जा सकती हैं मेरे ख्याल से तो, लेकिन ये फिकही मसाइल हैं इसमें, मतलब हाँ। अगर आप घर से बैठ के दुआ कर सकती हैं तो वो भी ठीक है। इबरत के लिए जाना, इस बात को समझने के लिए जाना कि एक दिन हमें भी यहाँ पे दफन होना है, जा सकते हैं, लेकिन असल में वही है कि पहलू जो है ना, सादगी का अपनाना अपनाना चाहिए जितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। और अल्लाह सुब्हानहू व अवेयरनेस की तआला ने, जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है अरुण भाई। यहाँ जी, मेरे घर के पीछे सेवन टूम्स करके है, बड़ा मशहूर जो है, क्या बोलते हैं, साइट सीइंग के वैसा है। और दुनिया के अजाइब में भी जो है इसका मेंशन है नाम। 7 गुम्बद है निजाम वगैरह की, और उससे पहले के एरा वालों की सारी कब्रें हैं। अगर हम परसों विजिट करने गए, हमें लड़के लड़कियां फैमिली पिकनिक के लिए आए शायद, कजन है, बच्चे भी है, बच्चियां भी है, मजार के बाजू बैठे हुए हैं। वो लोग, उन लोगों को नहीं मालूम, उन लोगों को बस इतना मालूम कि ये कुछ साइट सीइंग की जगह है और हम इधर पिकनिक मनाने आए हैं। हम्म मजार के अंदर बैठे हुए हैं, खबर है, सुबह से बैठ के वो आवाज गूंजती ना उसमें, गुम्बद हम्म में, हम्म। तो पूरे मस्त बच्चे बच्चियां दोनों आवाज में आवाज मिला के नए नए गाने गा रहे, तालियां बजा रहे। वाह। सामने खबर है वो। मैं खुद हैरत करा कब देख के कि कब्रिस्तान में क्या कॉन्सर्ट है। हो रहा है? हाँ। कब्रिस्तान में कॉन्सर्ट हो रहा, कैरियोके चल रहा, उन्हें भी गा रही है, बच्चे भी गा रहे। अवेयरनेस नहीं है, और खास तौर से आज की जनरेशन को अवेयरनेस नहीं है इन नहीं, चीजों की। खैर, ये इनका क्वेश्चन तो डेफिनेटली दुआ के हिसाब से होगा, एब्सोल्युटली। हाँ। तो मेरी राय ये है कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो आप जा सकते हैं, लेकिन बिला वजह जाना जो है वो मेरी ख्याल से मुनासिब नहीं है। एग्जैक्टली। बिला ज़रूरत जाना, क्योंकि देखिए कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमूमी तौर पे लोग नहीं होते, ठीक है ना, हम्म। खाली भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो और अपने क्या कहते हैं, फिर जज्बात भी होते हैं इंसान के, तो हम्म। बेहतर यही है कि वहां पे भी आपको कब्र ही दिखेगी ना खाली। हम्म। हम्म। ऐसा नहीं है कि उस कब्र से क्लोज हो जाने से जो मुर्दा है उसके जजा और सवाब में कोई फर्क पड़ने वाला है। अगर ऐसा होता तो फिर अल्लाह के रसूल हमें बता के जाते कि भाई तुमने ना यहाँ ये काम यहीं आकर करना है और कहीं कर नहीं सकते, तुम घर से बैठ के दुआ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा कनेक्शन यहाँ से जो है ना, ये बेहतर सिग्नल यहाँ से बेहतर है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जी। ऐसा नहीं है। तो ज़रूरी हो तो, बहुत ज़रूरी हो तो जाना पड़े तो जा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही, और अवॉइड करें तो अच्छा। थैंक
ठीक है अरुण भाई, अस्सलाम साउंड वालेकुम। एंड हुआ है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये पूछना था कि जुमे के दिन सूरह कहफ की 3 आयतें शुरू की और लास्ट की पढ़ने से कहते हैं कि वो दज्जाल के फितने से बच जाते हैं या उसके ऊपर काफिर लिखा दिख जाता है, इस तरह के होता है, तो आप बताएंगे इसके जी बारे हाँ, में? इमाद भाई। ऑलरेडी 2-3 सेशंस में ऑलरेडी हम ये टॉपिक पे बात कर चुके हैं। देखिए, एक होता है कि बस पढ़ने का मामूल बनाना, दूसरा होता पढ़ के समझ के दजल से बचने की कोशिश करना। दज्जाल को हम कैरेक्टर बना के पेश करते हैं और डराते हैं लोगों को कि एंड टाइम्स में जो है वो आएगा, एक हाथ में जन्नत बताएगा, एक हाथ में दोज़ख बताएगा एंड ऑल। तो अभी हम उस टाइम तक नहीं पहुंचे हैं, तो ये सूरा मेरी लाइफ से कैसे कनेक्ट हो सकता है और मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसका ब्यूटीफुल वे तरीका यही है कि उसके वर्ड के मतलब को समझे। दज्जाल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड दजल। दजल कहते हैं धोखा। तो हमारे आसपास जितने धोखे हो रहे हैं, उससे हम जो है थोड़ा चौकन्ने रहने की कोशिश करें। और जो उसकी हदीस में फजीलत है, पढ़ना तो है लेकिन ज्यादा फोकस किया जाए उसके समझने पर। आप शायद हमारे सेशंस को लेट जो है ज्वाइन करी है, प्लेलिस्ट एक बार गो थ्रू करें। नहीं सर करा है, लेकिन नहीं सर करा है, लेकिन शायद मेरा ये टॉपिक छूट गया हो। हाँ, एक बार प्लेलिस्ट पूरा चेक करिएगा एपिसोड 1 से, क्योंकि एपिसोड 1 में इसको बड़े तफसील से हमने जो है बयान किया है, दज्जाल और इन आयतों की अहमियत। आप अल्लाह का जी सर, मैंने कलाम एक कभी सवाल कभी पिछले पढ़िए। हफ्ते किया था। जी 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 जी। जी सर, पिछली बार मैंने क्वेश्चन किया था कि ये एक्सेंट का, तो इधर शोर था तो मैंने नहीं किया, लेकिन सर वो उसमें है ना कि एक्सेंट में अगर थोड़ी सी चेंजेस हो तो वो मतलब उसकी मायने बदल जाते हैं। ये लहन में ये मैंने पढ़ा। जी जी जी। तो जो है, तो ऐसे तो आप बता रहे थे कि 7 है या 10 है उसके लहजे, हम्म। एक्सेंट। तो सर इसके बारे में जरा बताएं। ये उलूमुल एक्सेंट। कुरान का सवाल है, उलूमुल कुरान का सवाल कर रही हैं, ये एक्सेंट कह रही हैं क़िरातुल कुरान को। क़िरातुल हाँ। कुरान जो है तरीक़ाकार ये है कि जो क़िरात थी कुरान की, वो इस वक्त 10 अप्रूव क़िरात ऐसी हैं जिसमें 10 मुख्तलिफ तरीके से पढ़े जा सकता है कुरान। जी। और ये उलमा ने जो है इसके ऊपर सब जो है वो गुफ्तगू करके बातचीत करके इस चैप्टर को क्लोज कर दिया, वरना 10 से भी ज़्यादा थी। हम्म। क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे एक ही बात को मुख्तलिफ तरीके से, जिस तरह से हमने जिक्र करा था आपसे कि उर्दू में भी जब हम बात कर रहे हैं तो हैदराबाद की उर्दू, लखनऊ की उर्दू, यूपी की उर्दू में फ़र्क है। जी। एक ही बात जैसे हमने जिक्र किया था आपसे कि अगर हम, एक आदमी कहता है कि मैं ये बोल रहा हूँ और दूसरा आदमी कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ, मतलब दोनों बातों का एक ही है, बोल रहा है और कह रहा है। इसी तरह से अल्फाज की अदायगी में भी मालिकी यौमिद्दीन और मलिकी यौमिद्दीन हम पढ़ते हैं, ये दोनों तरीके से अरबी में ठीक है। बेशक। जी। तो उलमा ने इसकी इजाज़त दी है कि इसको दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है, मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जा सकता है और मलिकी यौमिद्दीन भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन ये बात हर जगह ठीक नहीं है, कई जगहों पे ज़बर ज़ेर के फ़र्क से बहुत बड़ा फ़र्क बन जाता है और बेशक। कई जगहों पे फ़र्क नहीं बनता है। जहां फ़र्क नहीं बनता है वहां उलमा ने उसकी इजाज़त दी है। और ये इसी तरह से बोला समझा पढ़ा जाता था अरब में, यानी कि अरब के अंदर भी मदीने की अरबी में बोलचाल में और मक्के की अरबी बोलचाल में थोड़ा बहुत लहजे का हल्का फुल्का फ़र्क था उस वक्त भी। तो इस तरह से कुरान को पढ़ने के 10 तरीके हैं। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई मुख्तलिफ चीज़ है, उसमें छोटे छोटे, यही ऐसे छोटे छोटे से फ़र्क हैं और वो सब अप्रूव्ड हैं और वो सब ठीक हैं। तो इस तरह से आप जो एक्सेंट की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह से अब जैसे उर्दू में भी आप पानीपत का एक्सेंट देखते हैं, क्योंकि हम खुद माइग्रेट हुए हैं यूपी से, तो हमारे यहाँ जो इलाके हैं उनकी जो ज़बान है वो वही बात कहते हैं, लेकिन उनका एक्सेंट डिफरेंट होता है, जी। तो उससे कोई बात में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह से अरबी में भी, अरब का भी एक्सेंट जो था ना वो मुख्तलिफ था मुख्तलिफ जगहों पे। इराक़ी एक्सेंट अलग है, नजदी एक्सेंट है, आपका जो है ये क्या कहते हैं, कुकी हमारा कुफा का रियाज जी। का, मक्का का, मदीने के एक्सेंट्स में डिफरेंट है। तो ये सब है, ये सब ठीक है। क्या आपको समझ में आई बात? आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? जी।
جی جی سر، لیکن یہ ہم کو لگتا ہے شاید قرآن جو ہم لوگوں کے پاس ہے اس کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں لہن کے اگر تھوڑی سی بھی غلطی ہو تو زبر زیر کی تو اس میں مطلب اس کے معنی چینج ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایسا کہا گیا ہے۔ اس میں ہم نے ایک رول پڑھا ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں سر۔ جی ہارون بھائی، اس میں ایسا ہے نا، لہجے کی جو آپ نے بات کی، لہجے سے معنی میں فرق نہیں آتا، لفظ کے یا حرف کے یا حرکت کے بدل دینے سے معنی میں فرق آتا ہے۔ جیسے اگر میں پڑھتا ہوں الحمد، ہم، ہا فرام دا مڈل آف دا تھروٹ، تو پھر میننگ لے گا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ ہم، اور اسی ہا کو اگر میں بدل کے ہا سے پڑھوں ہاں الحمد، تو پھر میننگ کمپلیٹلی چینج ہو جائے گا، جس سے اپنی نماز بھی فاسد ہوگی۔ تو حرف کے بدلنے اور حرکت کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، لہجے کے بدلنے سے معنی نہیں بدلتے۔ جیسے وضحا والضحی، یہ لہجے الگ ہیں، ہاں ترجمہ اس سے نہیں بدلے گا، ہم۔ بالکل تو جو آپ بات جو کہہ رہی ہیں نا، والا concept جائے گا اس میں۔ بالکل بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اس کو لہجے پہ رکھیں، اس کو حرکت پہ نہیں لے کے جائیں۔ لہجہ ایک الگ چیز ہے اور حرکت ایک الگ چیز ہے۔ ہوں، حرکت میں اچھا حرکت میں بھی کچھ الفاظ ہیں، جیسے میں نے آپ کو جی مثال دی مالک یوم الدین اور ملیک یوم الدین کی، جیسے ابھی استاد عماد نے بھی وہ مثال دی۔ تو کچھ الفاظ ہیں، چند ایک الفاظ ہیں جن میں جو ہے نا وہ ڈفرنس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں ڈفرنس، کیونکہ ان کے دونوں حرکتوں میں ایک ہی معنی ہے، ہاں اور دونوں حرکتوں کے ساتھ وہ مشہور تھے، بولے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے اس زمانے میں بھی۔ جی تو یہ پوری سائنس ہے، یہ اس کا ہوں، نام علوم القرآن اسی لیے رکھا گیا ہے، یہ ایک پوری سائنس ہے، اور اس کے اوپر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے قاری صاحب ہیں جن کو اجازہ ہے، یعنی کہ جن کی پریکٹس ہے 10 قرات کی، ہوں، وہ قرآن کو 10 قرات سے پڑھتے ہیں۔ ہوں، تو ایک تراویح میں ہم نے ان کے ساتھ پڑھا تھا، تو ہر لاسٹ 10 ڈیز میں انہوں نے ہر تراویح میں الگ الگ قرات سے پڑھایا تھا۔ وہ بہت معمولی سا فرق ہوتا ہے، آپ سمجھ ایسے آپ کو مجھ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جو ہوں، علم والا ہوتا ہے جب وہ بیٹھے گا نا تو وہ پکڑ لے گا، وہ کہے گا ہاں یہ یہاں پہ یہ مختلف قرات کے ساتھ آیا ہے۔ جی۔ اور ہم کو ضروری یہ ہے کہ ان 10 میں سے کسی ایک کو ہم پکڑ کر چلے، ورنہ پھر ہوگا کہ کنفیوژن کریٹ ہوگا۔ ہاں ہاں، نہیں لیکن وہ تو علم کے لیے تھا نا، تو ہمیں کیا تھا ہاں کہ وہ بتاتے تھے پہلے سے کہ آج میں یہ والا پڑھوں گا اور یہ والی قرات کروں گا اس طرح سے۔ ہاں، تو جی جی وہ ہمیں پورا پہلے بتاتے تھے تراویح سے پہلے کہ آج میں نے یہ والی قرات پڑھنی ہے اور اس کی یہ ہسٹری ہے اور یہ اس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو جی وہ جی ظاہر جی سی بات ہے، سب کو پتا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ورنہ ڈیفینیٹلی کنفیوژن ہوگی۔ ایگزیکٹلی۔ جی ٹھیک ہے بھائی، 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہم لوگ کوئی لیے ہیں۔ کل کا ٹائم میں آپ لوگوں کو بتا دوں، کل انڈین ٹائم 8 PM جو ہے ہم سیرت والا سیشن کریں گے، کیونکہ ہارون بھائی کی بھی دوسری ایک کلاس ہوتی ہے، تو 8 بجے شارپ ہم ملیں گے، سیرت والا سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیٹس اٹ ہارون بھائی، دعا کے السلام ساتھ علیکم۔ ختم کر لیں۔ جی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔